الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. میں نے ایک راہب کے بارے میں پڑھا جس نے پالی زبان میں رہنے والی بدھسٹ مذہب کی کتابوں کا جاپانی میں ترجمہ کیا. ترجمے کے خرچ کے لیے راہب نے تقریباً 10 سال تک گھر گھر جا کر بھیک مانگ کر پیسے جمع کیے. اس وقت جاپان شدید قحط اور غربت کا شکار تھا. لوگ بھوک سے مر گئے. امیروں نے غریبوں کی جتنی ہو سکتی تھی مدد کی. راہب نے اپنی جمع کی ہوئی تمام رقم غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کر دی. اپنے خواب کو ترک کیے بغیر وہ دوبارہ پیسے جمع کرنے کے لیے بھیک مانگنے چلا گیا. سالوں سے بھیک مانگ کر جمع کیے ہوئے پیسوں سے ترجمہ شروع کرنے ہی والا تھا تو جاپان اس وقت تباہ کن زلزلے سے تباہ ہو گیا. کئی گھر تباہ ہو گئے. راہب نے تباہ شدہ گھروں کی تعمیر نو کے لیے جمع کی ہوئی تمام رقم عطیہ کر دی. اگرچہ راہب بڑھاپے کو پہنچ گیا تھا لیکن اس نے مذہبی کتابوں کا ترجمہ کرنے کی اپنی زندگی کی خواہش کو ترک نہیں کیا. اس نے دوبارہ بھیک مانگی اور جمع شدہ رقم سے ترجمہ مکمل کیا. کتاب کے تعارف میں انہوں نے لکھا، یہ ہماری زبان میں اس کتاب کا 3را ایڈیشن ہے. آپ نے پہلے 2 ایڈیشن نہیں دیکھے ہوں گے. وہ خطوط کے طور پر نہیں بلکہ رحمت کے اعمال کے طور پر سامنے آئے. جو ایڈیشن آپ کے سامنے نہیں آئے ان کی قیمت اس کتاب سے بہت زیادہ تھی جو آپ کو خطوط میں ملی ہے. آپ نے ان کتابوں کو قحط اور زلزلے میں رحمت اور خدمت کے طور پر تجربہ کیا. ساتھ رہنے والے انسانوں کی بھی اسی طرح مہربانی اور خدمت کرو. یہ کتاب آپ کو ایسا کرنے کی ترغیب دے گی. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صحیفے اور عظیم آیات کو حفظ اور تلاوت کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو پورے دن 2 یا 3 الفاظ کے لفظ پر بحث کرتے ہیں لیکن جب وہ سکھائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں تو وہ معنی خیز ہوتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحیفوں کی بہت سی آیات میں ادا کی جانے والی رسومات کے بجائے انجام دی جانے والی ذمہ داریوں کے بارے میں کہا گیا ہے اس کو سمجھ کر عمل میں لائیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. قرآن نہ نماز پڑھنے والے کو اور نہ روزہ رکھنے والے کو بلکہ قرآن اس کو جھوٹا کہتا ہے جو لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے. قرآن نے وضاحت کی ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا اور غریبوں اور یتیموں کی حفاظت پہاڑی راستے کو عبور کرنے کی طرح مشکل کام ہے لیکن اس طرح کوئی دوسری عبادت کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا. قرآن پوچھتا ہے کہ تم ایسے نیک اعمال کرنے سے کیوں ہچکچا رہے ہو جو پہاڑ کا راستہ عبور کرنے کی طرح مشکل ہے. یہ آیات قرآن کریم کے ذریعے معاشرے کی تعمیر کی درست تصویر کشی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. قرآن ماضی کے معاشرے کو صحیفے لے جانے والے گدھوں سے تشبیہ دیتا ہے. تحریروں کا تھیلا اٹھائے ہوئے گدھے کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا ہے. انہیں گدھے سے تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے ہاتھ میں موجود صحیفوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں بدلتے. حال ہی میں فوت ہونے والے اسلامی اسکالر اور مفکر سعید صاحب نے کہا، یہ شک ہے کہ قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے اس کے حقیقی وارثوں کے ہاتھ میں ہے یا نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ معاشرے کو بااختیار بنانے کے لیے کام کرتے ہوئے گزارا ہے. ان کا یہ کہنے کی وجہ نماز پڑھنے والوں کی کمی، اسلامی اداروں کی کمی یا علماء اور لیکچرز کی کمی کے بارے میں نہیں ہے. اس کے بجائے کچھ لوگ قرآن کی آیات کے مطابق اپنی زندگی کو تعمیر نہیں کرنے کی وجہ ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن پاک کے مطابق ڈھالنا چاہیے اور اگر ہمیں قرآن کی شخصیت بن کر زندگی گزارنی ہے تو ہمیں انصاف کے قیام کے لیے کام کرنا چاہیے. ہم قرآن کے ترجمان تب بن سکتے ہیں جب ہم ایک فلاحی سماجی نظام کی تشکیل کے لیے کوشش کریں گے. اللہ ہماری مدد کرے، آمین. یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم.